الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ 4-5 دن سے اپنے چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو اسی لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں شہدائے کربلا پر کی، خلفائے راشدین پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان موضوعات پر کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی ایسے سلسلے پر گفتگو کرنا میرے لیے بہت ہی میرے ذہن کے لیے بہت کوفت ہے یہ کہ میں ان چیزوں پر گفتگو کروں جن پر گفتگو کرنا لاحاصل ہے، جن پر گفتگو کرنے سے دین اور دنیا کا کوئی بھلائی نہیں ہے، اپنے وقت کا زیان ہے ان پر گفتگو کرنا۔ مگر چونکہ آج زمانہ یہ آ گیا ہے کہ نئی آنے والی نسل کو تو ان معاملات کا بالکل بھی معلوم نہیں ہے اور یہ تاریخی واقعات ہیں، اس وجہ سے میں ان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا جو بھی چھوٹا موٹا شعور دیا ہے اس کے تحت ہر مسلمان میرے نزدیک جو ہے وہ قابل حرمت ہے اس کی۔ میرے نزدیک ہر مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، موت، قبر، حشر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے، وہ صحیح بے ایمان ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو کوئی انسان ظلم کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، جسے کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وہ اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کی بارگاہ میں خود جواب دے گا اس پر نہ، اس پر کسی مسلمان کو تحشاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو وہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ تاریخی طور پر اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم، عموماً جو امت کا دوسرا گروہ ہے جو شیعان علی کہلاتا ہے یا حسن عاشری کہلاتے ہیں، وہ ان باتوں کی یہ بہت گفتگو کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم، لازمی بات ہے اگر آپ کو کوئی بھی بات بتائی جائے تو آپ کو اس کو سب ہی سمجھیں گے جب تک اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اسے تو غالباً ان بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، جو 25-30 سال کے نوجوان ہیں۔ جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ حسن عاشری اور شیعان علی اور یہ شیعہ مسلک موجود تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بھی تقریباً غالباً 20 سال بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی اور اس میں فتنے شروع ہوئے، کئی مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ شیعان علی کے نام سے جو ہے وہ ایک خاص فکر رکھنے لگا تھا نا۔ شیعہ جو ہے کوئی برا لفظ نہیں ہے، قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ شیعت کے معنی گروہ کے ہیں یا جماعت کے ہیں۔ اس زمانے میں یہ گروہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتا تھا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، اور کوئی یہ حضرت علی کی جماعت نہیں تھی کہ حضرت علی نے یہ جماعت بنائی ہو۔ یہ خود اپنے اکٹھے ہوئے، پھر ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اس کے بعد خود انہوں نے اپنا ایک طریقہ، اپنی باتیں اکٹھی بنانی شروع کر دی۔ وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے نا۔ تو انہی میں جب ہر سال کی طرح جب یہ محرم شروع ہوتا ہے تو ثقیفہ بنی ساعدہ کی بات ہوتی ہے۔ ثقیفہ ایکچولی جیسے اردو میں ہم بیٹھک کہتے ہیں، سندھی میں اوتاق کہلاتی ہے، پنجاب میں اگر جائیں تو وہ جگہیں جہاں گھر والے بات چیت، باہر کے لوگ آ جائیں انہیں اٹھایا بیٹھا جاتا ہے، وہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا کہلاتا ہے، اور پشتوں میں پختونہ والے علاقے میں غالباً حجرہ کہلاتا ہے، اور بلوچ کا مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو ثقیفہ چوپال کو کہتے ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ یعنی بنی ساعدہ وہ لوگ ہوں گے، وہ قبیلہ ہوگا، وہ آبادی ہوگی جہاں وہ بنی ساعدہ رہتے تھے، ان کی چوپال کا قصہ ہے یہ۔
یہ گروہ یہ جو روایتیں بیان کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت موجود تھے، اس وقت موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب یہ امت کا گروہ سیاسی طور پر الگ ہوا اور اس نے اپنی ایک کیا کہنا چاہیے پورا ایک نظام الگ بنا لیا، تو اپنی چیزوں کو پروف دینے کے لیے اس نے پھر اس وقت کی جو صحابہ کی تاریخ تھی ان سے یہ نکات اکٹھے کیے، یہ باتیں وہاں سے اکٹھی کی کتابوں میں۔ پھر لازمی بات ہے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو بہت کچھ ملاوٹ ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں اچھا دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امت کا دوسرا گروہ، بعض انہیں شیعہ کہتے ہیں، بعض شیعان علی کہتے ہیں، اصل میں یہ جو اپنا گروپ ہے یہ کہلاتے ہیں اثنا عشری، یعنی 10 اور 2 اماموں والے۔ یہ امت کا گروہ 12 اماموں پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور میں جانی ہی نہیں تھی، یہ تو رسول اللہ کے گھر کا ہی حق تھا کہ ان میں امام آتے نا، اور پھر بعد میں بہت ساری انہوں نے تشریحات کر لی اس میں۔ اسی میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اور اپنے کیا کہتے ہیں خلافت حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ بنی ثقیفہ چوپال بنی سعدہ بالکل ایک جگہ ہے۔ اب اس کی جو حقیقت ہے یہ پوری میں آپ کو یعنی مستند تاریخ کے ذریعے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غالباً حضرت انس کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، ان سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے پیر کے دن، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عصر اور مغرب کے درمیان۔ اب عصر اور مغرب دو گرمی یا سردی میں سے ایک دن ہوگا۔ اگر سردی کا دن ہے تو عصر کے بعد مغرب میں بہت کم وقت رہ جاتا ہے، اور اگر گرمیوں کے دن ہیں تو دن بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں ظہر کی نماز کو دیر کر کے کہتے تھے ٹھنڈی کر کے پڑھو، غالباً 2، 2:30، 3 بجے پڑھا کرتے تھے آپ۔ تو اگر گرمیوں کا بھی واقعہ ہے تو 3 بجے سے لے کر اور مغرب کی نماز تک کا یہ حصہ ہے، بہت بڑا وقت نہیں ہے اس کے درمیان۔ اور جب یہ واقعہ ہوا گرمی ہو یا سردی ہو، صحابہ کے لیے تو اتنی بڑی بات تھی کہ آپ نے غالباً سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اس جہان سے اس جہان میں سفر کرنا ہے۔ اتنے بڑے عظیم صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد نبوی میں کہ اگر میں نے کسی کے منہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جا چکے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پر سناٹا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر، پیر کے دن کی یہ بات ہے، اب شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، آپ آتے ہیں انہیں ٹھنڈا کرتے ہیں، اور پھر وہ تقریر کرتے ہیں جو محفوظ ہے کتابوں میں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لازمی جانا تھا، آپ آئے تھے تو اس سفر کو پورا کرنا تھا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو کبھی موت نہیں آنی۔ اس پر جو ہے حضرت عمر کو سکون آیا اور وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب شام ہو گئی، رات کا ٹائم ہو گیا۔ اب جو ہے کیونکہ مدینہ صرف یہی بستی نہیں تھی، اس کے دور دور تک چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تھے، اور کوئی لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا کہ وہاں تک اطلاع چلی جاتی۔ آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو جب معلوم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اب ہی ہم تدفین کر دیتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے آخری رسول کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، بہت زیادتی کری ہمارے ساتھ، تو تدفین اس وقت نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے بی بی فاطمہ اپنے گھر میں تھی، اور مطلب ان کی طرف سے جو ددیال کے رشتہ دار ہیں حضرت علی وغیرہ ہیں، بی بی فاطمہ کے گھر میں جمع ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین جو ہیں وہ جمع ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، خاموش ہیں،
ان کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوگا، مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے آپ کہ مسجد نبوی اور جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہے کوئی 2-2.5 میل یا فرلانگ 2 فرلانگ کا فرق نہیں ہے۔ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے لیے گھر کا دروازہ جیسے کھولتے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، مسجد نبوی کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، یہ جگہ، یہ مقبرہ آپ کا قبر انور بتائے گی کہ اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی موجود تھی۔ تو صحابہ کہیں دور نہیں گئے تھے، جیسا ہمارا یہ گروپ بتاتا ہے کہ وہ اس کی خلافت کی دوڑ میں رسول اللہ کی میت مبارک چھوڑ کر کہیں چلے گئے، وہیں مسجد میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہے۔ اتنے میں کہیں سے خبر آتی ہے۔ بھائیو یہ بات ذرا لمبی ہے، تو اس درس کو اگر آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں تھوڑا بڑا ہو جائے گا ضرور۔ اتنے میں خبر آتی ہے یہ کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جانشین کون ہوگا۔ یہاں پر ابو بکر صدیق اور جو بڑے صحابہ ہیں ان کے کانوں میں جب یہ آواز آئی تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ اس بات کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کہ کسی چوپال میں بیٹھ کر ہی فیصلہ کرے۔ آپ فوراً وہاں گئے، جا کر دیکھا تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، ان سے گفتگو کی۔ وہاں بھی لوگ اپنے اپنے جذبات میں، انہیں معلوم ہو گیا اللہ کے رسول چلے گئے، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ رات کا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا انہیں سمجھاتے سمجھاتے۔ آخر میں جو وہاں اپنے بڑے صحابہ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا تھا، اسی لیے جو ہے یہ زیادہ حقدار ہیں، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ یہی خلیفہ ہونے چاہیے۔ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ رات کا بہت حصہ گزر گیا۔ اب یہ اندازہ لگائیے یہ پیر کا دن بھی گزر گیا، اب پیر کی رات بھی گزر گئی۔ اب یہ جو ثقیفہ بنی سعدہ میں بات ہوئی تھی، اب یہ فجر کے بعد دن میں تمام لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری سب نے۔ اس رات بنی سعدہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچ سکے اور صبح انہوں نے شکایت کی کہ مجھے آپ نے نہیں بلایا، مجھے بلا لیتے تو اچھا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ پیر کا دن شروع ہو گیا۔ اب جب پیر کا دن شروع ہوا تو صحابہ کے جو ہے گروہ در گروہ آنے لگے نا، اور وہاں پر رسول اللہ اب جو ہے رسول اللہ کے گھر کے میرے خیال ابن عباس ہیں اور نزیل ہیں یا فضیل ہیں، یہ قبر انور کھود رہے ہیں اب وہاں پر نا۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ اتنے میں ایک انصاری بھی کہتا ہے کہ اس سعادت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے نا، کیونکہ مسجد نبوی اور رسول اللہ کا گھر برابر ہے، تو اندر جو قبر انور کھودی جا رہی ہے وہ 3 آدمی کام کر رہے ہیں، وہ گھر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ جو ہے یہ لوگ جو ہے باہر ہی رہیں۔ اس انصاری بھائی کو بھی اندر بلا لیا۔ اب قبر انور تیار ہو گئی۔ قبر انور تیار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا، گھر والوں نے اتارا۔ اس کے بعد جو صحابہ تھے سب جو ہے جا کر جو ہے نماز جنازہ خود پڑھتے رہے نا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کی کیا جماعت ہوگی، چھوٹا سا حجرہ ہے آپ کا، اس میں جو ہے منگل کا پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی صحابہ کے نماز پڑھتے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تدفین مبارک جو ہے وہ غالباً بدھ کے دن ہوئی۔ اب اندازہ لگائیے اس میں کہاں وہ ٹائم آیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر اور بھاگے پھر رہے تھے خلافت لینے کے پیچھے۔ دوسری جو سب سے سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ بات کن کے متعلق کی جاتی ہے؟ یہ
بات ان صحابہ کے متعلق کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن سے ہیں جب آپ نے جو ہے اللہ کے رسول نے اپنے نبوت کا پیغام دینا شروع کیا. یہ سب آپ کے ساتھی ہیں. اتنی تکلیفوں میں آپ کے ساتھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے وعدے کے سوا کوئی وعدہ نہیں تھا اس وقت جنگوں میں آپ کے ساتھ رہے, تکلیفیں برداشت کی, اور جب وہ تکلیف کا زمانہ گزر گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, اور قرآن میں فرمایا, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. کوئی ان کے درجات کو پہنچ ہی نہیں سکتا جن لوگوں نے فتح سے پہلے, فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کیا اور قتال میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. یہ الزام ان لوگوں پر رکھا جاتا ہے جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا, غالباً رتل کا لفظ استعمال کیا یا کھجور کا, کہ اس زمانے میں میرے ساتھ فتح مکہ سے پہلے تم لوگوں نے اگر ایک کھجور یا ایک رتل خرچ کیا ہو فی سبیل اللہ, اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو آپ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ان لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اور اپنی خلافت لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو چھوڑ کر اپنے خلافت لینے کے چکر میں چلے گئے. یہ پیغام میں زیادہ تر اس لیے یہ بات کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج کل 20, 25 اور 30 سال کے ہو گئے, یہ اس دن یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بہت سے محبت یہی ہے کہ میں کالے کپڑے پہن لوں اور لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں سن لو. میرے بچوں, دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے, صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا, قرآن و سنت کو زندگی کی رواں شکل میں زمین پر چل کر دکھا دیا. وہ چلے گئے, دین ہم تک پہنچ گیا. میری اور آپ کی بھلائی بھی اس میں ہے کہ اسی راستے پر چلیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. نہ شیعت کوئی چیز ہے, نہ سنیت کوئی چیز ہے. اصل چیز جو ہے وہ میرا دین ہے جس کا نام اسلام ہے. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت, قرآن و سنت پر عمل, یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. میرا رب مجھے اور آپ کو اسی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے سوا فلاح کا کوئی کام نہیں, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.